الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، اور درپردہ کفار کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ یہ کن لوگوں پر توجہ دے رہے ہیں، کن لوگوں پر اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، جو دعوت حق کو بالکل ہی جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں، بالکل بے قدری برت رہے ہیں، اور جن کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم الشان پیغمبر قرآن جیسی بلند مرتبہ کتاب کو ان کے آگے پیش کرے۔ ٹھیک ہے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اب آگے جو ہے انہی کافروں کو اب بددعا دی جا رہی ہے۔ قتل الانسان، ہلاک ہو جائے انسان، مارا جائے انسان۔ قتلا قتل سے نکلا ہے، قتل کا مطلب ہوتا ہے نا مارنا، ہلاک کرنا۔ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ماں جو اکفرہ، ناشکری کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کہ کس قدر ناشکرا ہے وہ۔ یہ ایک انداز کلام ہے عربیوں کا ہی، جب کسی کو بددعا دینی ہوتی تھی تو وہ اس طرح سے بات کیا کرتے تھے کہ فلاں بندہ مارا جائے یا فلاں بندہ ہلاک ہو۔ اسی طرح سے ایک اور بھی مثال ہے کسی کو بددعا دینے کی کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے یہ بات کی ہے، جس کا ہم انشاءاللہ آگے جب سورہ لہب پڑھیں گے تو اس کے اندر اس چیز کا ذکر آئے گا۔ تو ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں ہر زبان میں کسی کو بددعا دینے کے یا کسی کو برا بھلا کہنے کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عربیوں کے ہی لہجے میں یا عربیوں کے ہی انداز بیان یا ان کے انداز کلام کے مطابق ان سے بات کر رہے ہیں۔ قتل الانسان، کہ مارا جائے انسان، اور یہ بڑی ہی سخت بات ہے جو کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے آخری سزا تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو مار ہی دیں، کسی کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو یہ عرب کے اسلوب یا انہی کے کلام، جو کلام کا ان کا بات کرنے کا جو انداز ہوتا تھا، وہ انہی الفاظ میں بددعا کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہاں یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود یہ انسان جو اتنی ناشکری کر رہا ہے، اس پر کوئی بھی غور کرے گا تو اس کے منہ سے یہ بددعا ہی نکلے گی۔ اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے اس آیت کا کہ اتنی نعمتوں کے باوجود وہ کون سی چیز ہے جس نے انسان کو ناشکرا بنا دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے۔ شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز، خلق کرنا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا یا تخلیق کرنا۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ یہاں پر اب انسان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اصل میں ہو کیا، تم کیا چیز ہو۔ یعنی یہ تکبر جو اتنا ہے تمہارے اندر، غرور جو تمہارے اندر اتنا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ آگے فرمایا من نطفہ، نطفے سے، نطفے کی ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا اور پھر اس کو ایک خاص انداز دیا۔ خلقہ کا مطلب اگین وہی پیدا کرنا، پیدا کیا اسے، فقدرہ، فقدرہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایک ترتیب دینا، ایک خاص انداز دینا۔ ٹھیک ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے نا قدرت یا تقدیر، تو اس سے یہ نکلا ہے کہ پھر ایک خاص انداز دیا ہے اس کو۔ اب یہاں پہ جو ہے نطفے کی ایک بوند سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، یعنی یہ گندا پانی جو ہماری ہی باڈی میں سے نکلتا ہے، یعنی کوئی پاک صاف پانی جیسے کوئی زمزم کا پانی ہے، اس سے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، یا تمہیں جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے یا سونا چاندی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں پیدا کس سے کیا ہے اللہ نے، نطفے سے، ایک گندے پانی کی بوند سے، اور تم ایسے جو ہے زمین پر دندراتے پھرتے ہو جیسے تمہارا کوئی خدا ہی نہیں ہے، تمہارا نفس ہی تمہارا خدا ہے، تم نفس کا پجاری، تم نفس کے پجاری بنے ہوئے ہو کہ میں جو چاہوں گا میں وہ کروں گا، مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بجائے اس کے
کہ تم خود کو عاجز کرتے کہ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ چاہے تو مجھ سے سب کچھ واپس لے لے، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، الٹا تم جو ہے وہ غرور و تکبر میں پڑے ہوئے اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یعنی اس شخص کو تکبر یا ناشکری کس طرح زیب دیتی ہے جسے اس کے بنانے والے نے ایک حقیر قطرے سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر آگے جو بات ہو رہی ہے خلقہ فقدرہ، اور پھر اس پیدا کرنے کے دوران اس کی ہر ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے کہ اتنی مدت جو ہے یہ ایک نطفے کی شکل میں رہے گا، پھر اس سے وہ علقہ بنے گا یعنی خون کا لوتھڑا بن جائے گا، پھر مضغہ بنے گا، اور پھر کب اس میں روح ڈالی جائے گی اور پھر وہ ایک جاندار اور خوبصورت انسان بن جائے گا، اور پھر اس کی ہر ایک چیز جو ہے اندازے کے ساتھ بنائی، یعنی اس کی باڈی میں کون سا عضو جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کس کا کیا فنکشن ہے، ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ بنایا، کوئی بے ڈھنگی چیز کوئی نہیں بنائی، کوئی بے ترتیب یا بیکار چیز نہیں بنائی، اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے تقدیر میں لکھا گیا کہ جو اس نے زندگی بھر کرنا تھا۔ تو فقدرہ میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو جب بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے اندر ہی ہوتا ہے ابھی، اس وقت ہی اس کی ہر چیز کو ترتیب دے دیا جاتا ہے، اس کی تقدیر طے کر دی جاتی ہے، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی جسامت کیسی ہوگی، اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ صحیح ہوں گے یا کس قدر ان میں کوئی اگر نقص ہوگا، یا اس کی شکل صورت اور آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم میں طاقت کتنی ہوگی، اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ کیسی ہوں گی، وہ کس جو ہے وہ کس خاندان کا ہوگا، کس سرزمین کا ہوگا، کن حالات میں وہ پروان چڑھے گا، کیا اس کا ماحول ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت کس ماحول میں ہوگی، وہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہی طے کر دی جاتی۔ پھر کیسی عجیب بات ہے اس کی یہ جرت اس انسان کی کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے یہ اتنا بے بس ہے، اس کے مقابلے میں یہ کفر کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، ثم پھر، السبیل، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ دعا کرو کوئی سبیل نکل آئے، تو سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ ثم السبیل، پھر راستہ، یسرہ، اس نے آسان کیا اس کا۔ یسرا کا مطلب ہوتا ہے نا آسانی، تو یسرہ جو لفظ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس نے آسان کیا، اس نے راستہ آسان کیا۔ اب یہاں پہ ڈفرینٹ مفسرین جو ہیں وہ ڈفرینٹ اس کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثم السبیل یسرہ کا مطلب کیونکہ پہلے پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ نطفے سے کی بون سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، تو اس کے لیے پھر آگے جو ہے یہ ثم السبیل یسرہ، اس کا مطلب یہ ہے جو ریلیٹ کر رہا ہے پہلی آیت سے کہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، جو ڈلیوری کا پروسیس ہے وہ آسان کر دیا، ورنہ ان تنگ ہڈیوں میں سے وہ نکل ہی نہ پاتا اور وہیں پہ خود بھی مر جاتا اور ماں کی بھی موت واقع ہو جاتی۔ تو اس میں کچھ مفسرین جو ہیں وہ پہلی آیت سے ریلیٹ کر کے اس دوسری آیت کا جو ہے وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیر اور شر میں جس راستے پر چلنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے، جو اچھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اس میں کر دیتا ہے، جو برے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دیتا ہے، ڈیل دے دیتا ہے کہ چلو کرو جو کرنا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کو بتا دیا ہے، اس کے دل میں ڈال دیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صحیح راستہ پکڑنا ہے یا آپ نے غلط راستہ پکڑنا ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے ایک اور جو مطلب ہے اس کا وہ یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ صحیح راستے کی پہچان اس کے لیے آسان کر دی ہے، جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق پر ایمان لا سکتا ہے۔ تو تینوں معنی درست ہیں، لیکن جو زیادہ ریلیٹ کرتا ہے وہ جو فرسٹ والا ہم نے دیکھا وہ پہلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے زیادہ تر جو اجماع ہے وہ اس حوالے سے پہلی والی جو معنی میں نے بتایا ہے اس کے اوپر ہے۔ اگلی آیت ہے ثم اماتہ فاقبرہ، ثم پھر اماتہ اس نے موت دی اسے، موت سے نکلا ہے اماتہ، تو اماتہ پھر اس نے موت دی اسے، فاقبرہ، یہ اقبرہ جو ہے وہ قبر سے نکلا ہے، تو اقبرہ کا مطلب ہے پھر اس نے قبر دی اسے، یعنی ثم اماتہ فاقبرہ یعنی پہلے نطفے سے پیدا کیا، اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اس کو غلط صحیح کی پہچان دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جب اس کی موت کا وقت آیا تو پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر دی۔
قبرہ کا مطلب ہوتا ہے قبر میں رکھا، لیکن یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے اقبرہ۔ اقبرہ کا مطلب ہوتا ہے قبر میں رکھوایا، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی موت اگر ایسے بھی ہو، جیسے ایک تو نارمل موت ہو گئی ہے اور اس کی قبر کھودی اور قبر میں اس کو دفنا دیا، ایک تو یہ قبر ہوتی ہے نا۔ ایک اگر کسی کی حادثاتی موت ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی پلین کریش میں مر گیا ہے، یا کوئی بم دھماکے میں مر گیا ہے، یا کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا ہے پانی میں، یا کوئی درندہ اس کو جنگلی جانور کوئی کھا گیا ہے، تو ان کی موت تو ان کی تو باڈی نہیں مل رہی، تو وہ تو ان کی تو قبر نہیں بنتی ایسے لوگوں کی۔ تو جو جس جگہ پر مرتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی ہے، اور جو جو بھی معاملات ہوتے ہیں سوال و جواب کے، جو مرنے کے بعد کے مراحل ہوتے ہیں، وہ وہیں پر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ کوئی جل جائے، کوئی غرق ہو جائے، کوئی درندے کھا جائیں، جہاں بھی اس کے اجزاء ہوں گے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ تو اگر کسی کو دفن نہ کیا جا سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی قبر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قبر اس کی وہی ہے جہاں پر اس کی موت ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی پیدائش، اپنی تقدیر کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے آگے بالکل بے بس ہے۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ اپنا پیدا ہونا، نہ اپنے اختیار سے اس کا مرنا، نہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے یہ ٹال سکتا ہے۔ جس وقت، جہاں، جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اسی وقت، اسی جگہ اور اسی حال میں یہ مرتا ہے، یہ مر کر رہے گا، اور جس نوعیت کی قبر بھی اس کے لیے طے کر دی گئی ہے اسی نوعیت کی قبر میں اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان خود تو درکنار، ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملے میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ آگے فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، ثم پھر، اذا جب، شاء وہ چاہے گا۔ انشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے نا اگر اللہ نے چاہا، تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہے گا، انشرہ وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے، ٹھیک ہے؟ انشراہو کا مطلب ہوتا ہے وہ اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب یہاں پہ پھر سے وہی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو اٹھائے جانے کی بات ہے، جس پہ کفار مکہ جو ہیں وہ جس کے انکاری تھے، یعنی اس کی یہ مجال نہیں ہے انسان کی کہ خالق جب اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے گا تو یہ اٹھنے سے انکار کر دے۔ پہلے جب اسے پیدا کیا گیا تھا اس میں بھی اس کو پوچھ کے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے یہ رائے نہیں لی گئی تھی کہ بھئی تم نے پیدا ہونا ہے یا نہیں، پیدا ہونا چاہتے ہو یا نہیں، تو یہ انکار بھی کر دیتا، تو کیونکہ اللہ کی مرضی تو پیدا ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح اب دوبارہ پیدائش، جب دوبارہ مر کے اس کو زندہ کیا جائے گا تو اس میں بھی اس کی مرضی نہیں ہے، یہ مر کر اگر اٹھنا چاہے تو اٹھے اور اٹھنے سے انکار کر دے تو نہ اٹھے، نہ نہ نہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اس معاملے میں بھی یہ قطعی بے بس ہے۔ جب بھی وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اس کو اٹھنا ہوگا، خواہ یہ راضی ہو اس بات پر یا نہ ہو۔ اور پچھلی صورت میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ جو یہ سورہ نبا میں ہم نے پڑھا تھا نا آخری آیات میں، کہ وہ کہے گا کاش میں مٹی ہی ہو جاتا، یعنی کاش جو ہے مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، اگر میں مر ہی گیا تھا تو میں مرا ہی رہتا، میں دوبارہ سے زندہ نہ کیا جاتا، یا پھر میں مٹی ہی ہوتا، مجھے شرف انسانی ملا ہی نہ، میں انسان ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہی ہوتا، آج میرا حساب تو نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ پیدا ہونا، نہ مرنا، اور نہ ہی دوبارہ زندہ ہونا مرنے کے بعد۔ آگے فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لفظ، لما ابھی تک نہیں، یقضی اس نے پورا کیا، ما جو، امرہ اس کو حکم دیا تھا اس نے، یا اس نے حکم دیا تھا اسے۔ امرہ کا مطلب ہوتا ہے نا کام، تو امرہ اس نے حکم دیا تھا اسے، یعنی ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پورا نہیں کیا۔ اب یہ کس حکم کی بات ہو رہی ہے؟ بعض مفسرین جو ہیں وہ اس کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکامات بتائے ہیں، یعنی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حلال حرام کی تمیز رکھو، پردہ کرو، یہ سارے جو حکم ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے نا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان احکامات کو مانتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہے، ہم میں ان سے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں، یا جو کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں ریگولرلی فرض سمجھ کے، یا جو روزہ رکھتے ہیں، بھئی بہت گرمی ہے میں تو روزہ نہیں رکھوں گی، بھئی بہت لمبے روزے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو
یہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں تھیں ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، چاہے ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں، چاہے ہم ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں گزار دیں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا حق، اس کی محبت کا، اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہرحال ایک مومن کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ کفار کے ساتھ، کفار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یہ کفار کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی بجائے یہ تو اس چیز سے ہی بہت دور ہے کہ ان کو مان ہی لے، حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ، فَلْيَنظُر پس چاہیے کہ دیکھے، نظر سے نکلا ہے فَلْيَنظُر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ینظر دیکھنا، پس چاہیے کہ دیکھے الانسان انسان، الا طرف طعامہ اپنے کھانے کے۔ طعام کا مطلب ہوتا ہے نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں طعام، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، بس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے۔ آیت نمبر 17 سے آگے جو 22 تک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا اور اس کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ان نعمتوں کو ذکر فرمایا جا رہا ہے آگے جو اس کی اپنی ذات سے ڈائریکٹ تو تعلق نہیں رکھتی، مگر ان کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا کہ اپنے قریب ترین جو آپ کی چیز ہے کھانا، آپ اس کو ہی دیکھ لو۔ اس کی تیاری کے لیے ہم نے کائنات کی کتنی جو قوتیں ہیں ان کو ہم نے مصروف کر رکھا ہے کہ تم تک کی کھانے کی پلیٹ پہنچے۔ تو آج جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ اپنے کھانے کی پلیٹ کو دیکھیے گا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کتنی ورائٹی ہوتی ہے۔ روٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سالن ہوتا ہے، ایوری ڈے سالن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم سیلڈ بھی کھاتے ہیں، اس میں بھی طرح طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ فروٹس بھی کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ، جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں فروٹس کھاتے ہیں۔ اچار رکھا ہوتا ہے ساتھ، کچھ لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اچار کھانا۔ رائتا ہوتا ہے، چٹنی ہوتی ہے، ساتھ میں کوئی جوس یا ڈرنک پڑا ہوا ہے، چاول ہوتے ہیں۔ تو پوری کائنات میں صرف ایک انسان ہی ہے جس کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی ہمارے لیے بنائی ہے۔ کوئی اور جیسے کوئی جانور ہے، کسی جانور کو کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے کھانا کھاتا ہو؟ کوئی جو شیر ہے جب وہ شکار کرتا ہے تو وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ شکار کا گوشت کھا رہا ہے اور ساتھ میں وہ پیپسی بھی پی رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، یا وہ سیلڈ بھی ساتھ کھا رہا ہے۔ یا کوئی ہرن جو ہے وہ جب چر رہی ہوتی ہے، گھاس چر رہی ہے، تو وہ ساتھ جو ہے وہ اس میں نمک مرچ ڈال کے، تو پھر کہ اس میں تھوڑی سی پھیکا ہے تو میں اس میں نمک مرچ ڈال لوں، ایسا کبھی دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ڈفرینٹ ورائٹی، اس کے ٹیسٹ بڈ جیسے بنائے ہیں، اور پھر یہ ساری نعمتیں اس کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اگلی جو آیات ہیں ان میں ہمارے لیے یہ نعمتیں ہمیں گنوا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں جو ہیں تمہیں عطا کی ہیں، یہ اور کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ آگے فرمایا انا صببنا الماء صبا، انا بے شک ہم، صببنا انڈیلا ہم نے، الماء پانی، صبن صبا خوب انڈیلنا، یعنی بہت زیادہ پانی، ڈھیروں ڈھیر پانی جو ہے ہم نے انڈیلا۔ انا صببنا الماء صبا کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ اس سے مراد بارش ہے کہ جو سورج کی گرمی ہوتی ہے اس سے پھر سمندروں سے جو پانی ہے وہ بھاپ بن کر اڑایا جاتا ہے۔ یہ ہم نے سائنس کی کتابوں میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، بھاپ بن کر پانی جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے، پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، اور پھر ہوائیں جو ہیں وہ ان بادلوں کو لے کر ڈفرینٹ دنیا کے ڈفرینٹ یعنی حصوں میں پھیلتی ہیں، اور پھر وہ پانی کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور پھر بارشیں ہوتی ہیں، اور پھر پانی جو ہے وہ براہ راست بھی زمین پر برستا ہے، اور جو 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 کنویں ہوتے ہیں، جو چشمے ہوتے ہیں، ان کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے، دریا اور ندی نالوں کی شکل میں بھی بہتا ہے، اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ برف کی شکل میں بھی جم جاتا ہے۔ اور بارش کے موسم کے علاوہ جب دوسرے موسم ہوتے ہیں، گرمیاں جب ہوتی ہیں
تو اس وقت بھی، یا جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس وقت بھی جو دریاؤں میں پانی ہے وہ رواں دواں رہتا ہے. تو یہ سارا جو انتظام ہے یہ انسان نے کیا خود کی ہے؟ خود تو نہیں کر سکتا. اس کا خالق ہی ہے جو جو یہ سب انتظام جو ہے وہ چلا رہا ہے. اور اگر یہ انتظام نہ ہو تو کیا انسان جو ہے وہ زمین پر زندہ رہ سکتا ہے؟ پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ بارش اور پانی جو ہے اس نعمت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، خوراک اور پھر اس کے بعد پانی. آگے فرمایا ثم شققنا الارض شقا، ثم پھر شققنا پھاڑی ہم نے، الارض زمین، شقا خوب پھاڑنا، یعنی زمین کو پھر ہم نے پھاڑ ڈالا. اب یہ زمین کو پھاڑ ڈالنا اس سے کیا مراد ہے کہ زمین کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ جو زمین کے اندر جب ہم دانہ کوئی یا بیج بوتے ہیں تو وہ کس طرح سے خود جو ہے وہ باہر کو نکل آتی ہے، زمین سے وہ پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. کہ زمین کے اندر جو ہے ہم نے ضرورت کے تحت اس کو ہم نے نرمی اور اس کے اندر ہم نے نمی رکھی ہے کہ ایک بیج جو ہے جب آپ اس کو بوتے ہیں تو اس میں سے وہ پھاڑ کر جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ باہر نکل آتا ہے. اس کے اپنے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس زمین کے اندر اس کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ بیج کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ زمین پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ. فَأَنبَتْنَا نباتات سے نکلا ہے. نباتات کا مطلب ہوتا ہے نا کہ اگنے والی چیز جو ہوتی ہے نباتات. فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہم نے فِيهَا اس میں حبا، حبا کا مطلب ہوتا ہے غلہ. تو ہم نے اس میں غلے اگائے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں یا سبزیاں. تو عنباں جو ہے ہم نے پیچھے بھی یہ لفظ پڑھا تھا انگور، اور قطبہ کا مطلب ہوتا ہے ترکاری یا سبزی. وزیتونا ونخلا، زیتون کہتے ہیں اور جو اولیوز ہوتے ہیں زیتون، اردو میں بھی ہم زیتون ہی کہتے ہیں. ونخلا اور کھجور، کھجور کو عربی میں نخلا کہتے ہیں. وزیتونا وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور. وحدائق غلبا، حدائق ورڈ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ نبا میں. حدائق اعنابا، یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا باغ. حدیقہ جو ہے، حدیقہ سے لفظ نکلا ہے. حدائق حدیقہ کی جمع ہے. اور ایسا ایک ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف چار دیواری کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اور داخل نہ ہو سکتا ہو، یعنی اتنا وہ پرائیویٹ ہوتا ہے. وہ حدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغات، کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ گھنے گھنے باغات جو ہیں تمہارے لیے بنائے ہیں. وفاکہۃ و ابا، فاکہہ میوے، فاکہہ میوے کو کہا جاتا ہے. و ابا اور چارہ، ٹھیک ہے. ابا جو ہے وہ ایک ایسے ایک پودے، ایسے نباتات کو یا ایسے پودوں کو کہا جاتا ہے جو صرف جانور ہی کھاتے ہیں، انسان نہیں کھاتے ان کو. تو یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نباتات بھی پیدا کیے ہیں جو نہ صرف تم کھاتے ہو بلکہ تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں. اور اگلی آیت میں ہی فرمایا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ نازیات میں، کہ یہ سب متاع ہیں، یہ سب ضرورت کا سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اب یہ جو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوائی ہیں، کھانا ڈفرینٹ جو ہے وہ سبزیاں ہیں، ڈفرینٹ فروٹس ہیں، زیتون، کھجور، گھنے باغات، پھر میوے، چارہ، یہ ساری نعمتیں اگر آپ ان پر غور کریں، ڈفرینٹ دیکھیں، ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں عام کہ ڈفرینٹ سبزیاں ہیں، ڈفرینٹ پھل ہیں، ڈفرینٹ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ دنیا میں بس ایک قسم کا ہی کھانا ہوتا، یعنی ایک ہی پھل ہوتا بس، یا ایک ہی سبزی ہوتی، یا ایک ہی قسم کا گوشت ہوتا، تو کیا حال ہوتا ہمارا. اللہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے، تو پھر بھی ہم جو ہے شکر نہیں کرتے. تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں نا کہ اپنے آس پاس نظر دوڑا کے تو دیکھو. تو یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ خود کس طرح پیدا ہوا، اور پھر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ کائنات کا یہ جو عظیم الشان سلسلہ ہے
اور یہ تمام چیزیں جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، یعنی تمہارے ہی کام آنے والے جانوروں کے لیے زندگی کا سامان ہے، تو اپنی اب کفران نعمت کو بھی دیکھو کہ ہم نے تمہاری خاطر یہ سب کچھ بنایا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد میں زندہ نہیں کر سکتا؟ میں تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کروں گا۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگلی جو آیات میں قیامت کا پھر سے ذکر کر رہے ہیں ایک ریمائنڈر کے طور پر، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کا لیکچر بس یہی تھا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔